علماء نے لکھا ہے کہ آپ اس نکاح اور اسلام میں آنے سے پہلے آپ کا لقب اس دور میں بھی جو مشہور تھا وہ یہی تھا کہ آپ بالکل پاک دامن ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ کا لقب آپ کا مشہور تھا، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی. یعنی اس دور میں بھی آپ کا دامن بالکل ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی اس دور کی عادتوں سے بالکل محفوظ تھا. اور پھر آپ اتنے بڑے باپ کی بیٹی تھی، اتنے بڑے باپ کی. آج اگر میں کہوں نا کہ ان کا باپ ارب پتی تھا، یہ بھی تھوڑی ہے. اگر میں کہوں کہ ان کا باپ کھرب پتی تھا تو یہ بھی چھوٹی چیز ہے. یعنی اس کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کے پاس اتنا مال تھا، اتنا مال تھا، حساب ہی کوئی نہیں ہے. اور اولاد کیا تھی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باپ فوت ہو گیا، وہ سارا کا سارا مال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود سنبھالا، تجارت خود سنبھالی، اور تجارت آپ خود کرتی رہیں، اور تجارت بھی اتنے خوبصورت انداز میں کی ہے. علماء سیر نے لکھا ہے کہ جب آپ مال بھیج رہی ہوتی تھی، آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس بندے کے ساتھ آپ نے مال بھیجنا ہے نا، اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، آپ نے کبھی بھی براہ راست اور بغیر پردے کے کسی بھی ایسے بندے سے کلام نہیں کیا، کسی ایسے بندے سے گفتگو نہیں کی جس بندے سے کلام کرنے کی اور جس بندے سے بات کرنے کی دین اجازت نہیں دیتا. دین کو قبول کرنے سے پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی آپ کا معاملہ یہ تھا. حالانکہ اس وقت پردے کے حکام تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئے تھے، دین اسلام کے احکامات تو نئے نئے آ رہے تھے. لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بھی کسی سے بات کی ہے، درمیان میں آپ کا غلام میسرہ یا آپ کی جو گھر کی ملازمہ تھیں حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئی، ان کے ذریعے ساری جو ہے وہ گفتگو ہوتی، ان کے ذریعے پیغام دیا جاتا اور پیغام آتا تھا، ان کے ذریعے ہی کاروباری معاملات طے ہوتے تھے. اور علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ کی اتنی بڑی تاجرہ تھی، اتنی بڑی تاجرہ تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ آپ کا سونا لے کر جایا کرتے تھے. ہزاروں کی تعداد میں اونٹ آپ کا سونا لے کر جایا کرتے تھے. آپ خود اندازہ لگائیں کتنی بڑی تاجرہ تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر تجارت بھی ایسے کی ہے اور اتنے خوبصورت انداز میں کی ہے کہ آپ گھر بیٹھی ہیں، گھر میں تشریف فرما ہے، لیکن کاروبار سارا چل رہا ہے، کاروبار سارا ہو رہا ہے. سب سے زیادہ منافع مکے میں جس ہستی کے مال میں ہوتا تھا، سب سے بڑا منافع وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوتا تھا. اور جس سال مکے میں قحط پڑا اور ہر بندہ ہی پریشان، ہر تاجر پریشان، ہر کاروباری بندہ جو ہے وہ پریشان، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اس سال بھی 11 گنا منافع عطا فرمایا.